السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شب 6 جمادی الاخرہ 6 اپریل بروز یکشنبہ کا یہ سیشن میرے ڈرائنگ روم سے ہو رہا ہے۔ میں آن لائن ہوں، آپ لوگ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور، آپ کی دعاؤں سے حامدی مسجد کا کام زور و شور سے جاری ہے، اور آپ کے کرم سے جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اس سلسلے میں تمام شہروں سے، ہندوستان اور بیرون ملک سے ہمیں اچھا ریسپانس مل رہا ہے۔ آپ اس کی ترقی کے لیے دعا فرمائیں، اور اس پروجیکٹ کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے، اس ویب سائٹ کی آپ افتتاح فرما دیجئے۔ جو لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں اور جو ٹیم اس کو مینیج کر رہی ہے، ان سبھی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین، احسن الجزا۔ سب کے لیے دعائیں خیر کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو برکات دارین سے نوازے۔ جی، اور یہ کام خوبی سے انجام پایا جائے۔ جی، اور وہ ویب سائٹ کا بھی ایک منٹ، جی یہ پکڑ لیں، یہ ویب سائٹ کا بھی آپ افتتاح کر لیجئے۔ یہ لنک ہے www.jamiaturraza.com/حامدی مسجد، اور اب یہ jamiaturraza.com کے ہوم پیج پر بھی آ گیا ہے۔ اعلان کر دو، جی اعلان کر دو۔ ہاں، وہ ہو گیا اعلان، افتتاح کر رہے ہیں حضرت۔ چلیے ماشاء اللہ۔ جی، پھر نمبر 1 سوال ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 2 ہفتے سے جو یہ بات پینڈنگ ہے، اس سوال کا جواب میں پہلے دے دوں۔ جی ایک منٹ، یہ ہے زید نے رمضان میں ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تھا، کفارے میں جو 60 روزے رکھنے ہیں یا 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کے بدلے میں اگر زید نے 60 غریبوں کو کھانا کھلانے کی رقم کسی ضرورت مند غریب کو دے دی تو کیا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ زید اقرب بیمار، سخت کمزور، لاحق، یا ایسا ہوا ہے کہ بیماری ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے پیدر پہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ وہ کفارے میں 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کی رقم کسی ایک ضرورت مند کو دے دے۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ مختار کل کی شرح فرما دیں کہ اہل سنت کا مختار کل کے معاملے میں کیا عقیدہ ہے اور ہبا کرنے کے کیا معنی ہیں؟
ہبا کرنے کے معنی ہے بخش دینا، مالک بنا دینا، اور مختار کل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ صلی کو دنیا و آخرت میں اپنے ملک کا مالک بنایا ہے، اور اس کا اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ دنیا و آخرت کی جو نعمت جس کو چاہے دیتے ہیں۔ جی، اور ہبا کرنے کے معنی بخش دینا۔ جی، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کچھ واقعہ ہے، وہ ارشاد فرما دیجئے۔ اور اس میں لفظ بلا 2 بار ہے، کیا دونوں بار ایک ہی معنی میں ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نواب نام پیرا کریے، یہ فرمائش کی گئی اعلی حضرت سے کہ اعلی حضرت اس نواب کی منقبت لکھتے، اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس کو قبارہ نہیں فرمایا، اور وقت میں یہ شعر کہا، قربت اہل دول رضا، اے رضا میں دولت والوں کی اغنیاء کی تعریف کروں، یہ ایک بلا ہے، کہتے ہیں کہ اس بلا میں میں نہیں پڑتا، میری بلا اس بلا میں پڑے، بلا یہ اشارہ ہے مدح دول کی طرف، اور دوسری بلا وہ اس سے الگ ہے، فرماتے کہ میں قضا ہوں اپنے کریم کا، میں تو کرم والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی کا قضا ہوں، اس کا بھکاری ہوں، اس کا فقیر ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ میں ظہر کی سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور زبان سے سنت کی جگہ فرض کی نیت کر لی، اور سورہ فاتحہ پڑھتے وقت دھیان آیا، تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ نماز پوری ادا کر لی جائے یا نیت توڑ کر دوبارہ باندھی جائے؟ زبان سے کیا ادا ہوا اس کا اعتبار نہیں ہے، دل میں اگر سنت کی نیت تھی، زبان سے فرض جاری ہوا تو یہ سنت ہی ادا ہو گئی ہے، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، نماز کے دوران وضو ٹوٹ جانے پر کیا حکم ہے؟ اگر نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور پہلی صف پر کھڑے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نکل جائے، اور جب تک کہ بات نہ کرے
جی اگر وضو کرتے وقت اذان ہو جائے تو کیا وضو کمپلیٹ کرنا چاہیے یا وضو روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے؟ اگر مغرب کا وقت ہے اور پہلی رکعت چھوٹنے کا اندیشہ ہو تب کیا کرنا چاہیے؟ وضو کمپلیٹ کر لے. جی جس امام نے دیوبندی کی جنازہ کی نماز پڑھائی ہو تو کیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟ جس نے دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھائی دانستہ اس پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہے. جب تک توبہ اور تجدید ایمان نہ کرے مسلمانوں کو اس سے اچھا تعلق لازم ہے اور اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی. اگر کسی وہابی یا دیوبندی کا مذہب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کسی پر نہیں، اور ہم نے کبھی اس کے منہ سے نہیں سنا کہ وہ انبیاء کرام کو برا بھلا کہتا ہو، تو کیا ہم اسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ جب یہ فرض کیا کہ اس کا مذہب یہ ہے کہ صرف اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے سوا انبیاء کو اللہ کے دین کی باتوں کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے. اگر کوئی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے فٹ بال کھیلتا ہو اور اسی سے کماتا ہے، لیکن چونکہ فٹ بال کا میچ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے تو یہ کمائی حلال ہے یا حرام؟ یہ فعل ناجائز و حرام ہے اور یہ کمائی بھی حدیث ہے. کیا صلح کلی کفر پر ہوتا ہے اور کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ صلح کلی وہ جو اعتقاداً سنی وہابی دیوبندی رافضی قادیانی سب کو ایک جانے یا ان کے رد کرنے کو ناپسند کرے اور اس کی تکفیر سے جن کی بد مذہبیات کفر تک پہنچی ہے بات رہے وہ سنی نہیں ہے. اور کیا پوچھا؟ جی اور کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے. زید نے بکر کو کچھ خریدنے کو کہا، بکر نے وہ چیز ڈھونڈی اور اچھے ریٹ پر اپنے پیسوں سے خریدی اور ساتھ ہی کچھ فری گفٹس بھی ملے، تو کیا اب بکر زید کو صرف وہی چیز دے جسے خریدنے کے لیے زید نے بکر کو کہا تھا اور فری ملنے والے گفٹس خود رکھ لے، یا پھر وہ فری گفٹس بھی ساتھ زید کو دینا ہوں گے؟ زید نے بکر کو کچھ خریدنے کو کہا، بکر نے وہ چیز ڈھونڈی اور اچھے ریٹ پر اپنے پیسوں سے خریدی اور ساتھ ہی کچھ فری گفٹس بھی ملے، تو کیا اب بکر زید کو صرف وہی چیز دے جسے خریدنے کے لیے زید نے بکر کو کہا تھا اور فری ملنے والے گفٹس خود رکھ لے، یا پھر وہ فری گفٹس بھی ساتھ زید کو دینے ہوں گے؟ زید اگر خریداری کا وکیل ہے اس نے موکل کے کہنے سے
چیز خریدی. دکاندار نے اس چیز پر کچھ انعامات بھی دیے. تو یہ انعامات جو اس چیز پر اس کو ملے چونکہ یہ اس کا وکیل ہے لہذا انعامات بھی اس کو دینا چاہیے. البتہ اگر وہ وکیل چھوڑ دے اور اجازت دے دے تو اجازت رکھ سکتا ہے. اس دور کے مجدد کون ہیں؟ کیا مجدد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے 2 صدیاں ملیں اور پچھلے مجدد کے 100 سال بعد ہی پیدا ہو؟ مجدد حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے سرے پر کی شروعات پر ایک مجدد پیدا فرماتا ہے جو امت کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے. تو اس لحاظ سے عام طور پر جو مجدد ہوا ان کو 2 صدیاں ملے. اگر چیز ضروری نہیں معلوم ہوتا اور اس صدی کا مجدد حضور مفتیان بہن ہے. جی. کیا ویڈیو گیمز کھیلنا حرام ہے؟ گیم ہے لیبل نہیں ہے. جی. میں چاندی کی انگوٹھی بنانا چاہتا ہوں. آپ بتائیں کتنے گرام کی پہننا جائز ہے اور پتھر کا کلر کون سا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کیا لکھا کر پہن سکتے ہیں؟ پتھر کا کلر کوئی بھی ہو بہتر یہ ہے کہ عقیق ہو اور چاندی کی انگوٹھی 4.5 بار سے کم ہونا چاہیے جی. اور اس میں 1 نگ ہونا چاہیے. جی. اب یہ ہے why Syria Sham is facing brutal crisis even though there are traditions hadith which say peace and blessings to our Sham and Yemen. It is for the time being. Inshallah. It will go soon. انشاءاللہ. ہندا تقریباً 10 سالوں سے دماغی طور پر بیمار ہے. بہت ڈاکٹرز کو دکھایا مگر انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہندا کو کیا ہوا ہے کیونکہ کسی دوا کا ہندا پر کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر ایسا لگا کہ جادو یا جنات کی وجہ سے ہندا کی یہ حالت ہے. کئی جگہ پتہ لگایا تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندا پر جادو کا اثر ہے. ایک مدت تک
اس سے پہلے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ حالات یہ ہیں کہ ہندا گھر والوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، نہ پردہ کرنے دیتی ہے، نہ کسی کو گھر میں آنے دیتی ہے، نہ کسی کو باہر جانے دیتی ہے، اور کبھی کوئی آ جائے تو اسے ذلیل کر کے نکال دیتی ہے۔ کسی کو گھر میں بات کرنے کی، ہنسنے یا رونے تک کی بھی اجازت نہیں، اور بدمذہبوں کافروں کی حمایت میں بولتی ہے۔ ستانا، پریشان کرنا، مارنا، رلانا یا گالیاں دینا ہندا کے نزدیک کوئی بری بات نہیں، بلکہ یوں سمجھتی ہے کہ ٹھیک کیا۔ ہر وقت فحش گالیاں دیتی ہیں۔ سب لوگ بہت پریشان ہیں۔ اب صرف یہی باقی رہ گیا ہے کہ ہندا کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کیا جائے۔ حضور آپ فرمائیں کہ کیا صحیح ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر واقعی اس کا دماغ معطل ہے اور جنونی حالت ہے تو اس کا علاج کروانا ضروری ہے۔ جی، قرآن کریم tells that when someone will enter into Jannah, that will abide there forever. Hazrat Adam and Iblis were both in Jannah. Then why Allah expelled both of them out of Jannat? اس قسم کے سوالات بہت بےہودہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہ کسی فعل کے بارے میں ہم یہ نہیں کچھ نہیں سکتے والدین چیزوں یا اللہ پر آپ شر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس کی حکمت بالغہ سے تقاضا کیا کہ زمین میں اس کے نائب خلفاء انبیاء تشریف لے جانا، انسانوں کی فضیلت فرشتے بردار ہو، اب یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بس حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا اور شیطان کو بھی دنیا میں بھیجا۔ یہ جو ہے کیا جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی نکلتا نہیں، یہ آخرت کا ہے۔ How is to recite Durood Sharif before Niyyah for every Salah? How is to recite Durood Sharif before Niyyah for every Salah?
حضرت امام غزالی کس صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور آپ کس کے مقلد ہیں اور آپ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ مزار شریف میں ہے، آپ شافعی ہیں اور غالباً 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ جی حضرت، یہ سوال لمبا ہے تھوڑا۔ حضرت ایک عالم صاحب جو خود کو سنی بریلوی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ عبارات لکھی ہیں کہ آج کل اہل سنت والجماعت کو ایک الگ گروہ اور بریلوی فرقے کے نام سے نامزد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیں بجائے مسلمان اور سنی کے بریلوی قرار دے کر چھانٹنے کا منصوبہ چل رہا ہے، اور ہم ہیں کہ خود ہی اپنے اوپر سے مسلمان اور سنی کا لقب ہٹانے میں لگے ہیں اور خود کو بریلوی کہتے ہیں، حالانکہ اہل سنت ہی مسلمان ہیں اور یقیناً اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی تعلیمات عین اسلام ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خود کو مسلمان ہی کہیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں سنی کہیں۔ خود کو بریلوی کہنا ہمارا کام نہیں، بد مذہب لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، اور جب ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہمارے نظریات اور عقائد و خیالات اسلامی ہیں تو اسلام کے نام سے ہماری تنظیموں اور اداروں مکتبوں کا تعارف ہونا چاہیے۔ جلسوں اور جلوس وغیرہ میں نعرے لگانے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سیدھی ایک دم مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہنے کے بجائے پہلے اسلام زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، اس کے بعد جہاں ضرورت و مصلحت سمجھیں تو مسلک اعلیٰ حضرت یا تعلیمات اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں۔ نمبر 1، حضرت کیا خود کو بریلوی کہنا غلط ہے؟ حضرت ان عالم صاحب پر کیا حکم شرع ہوگا؟ اور نمبر 3، کیا عوام ان عالم صاحب کی لکھی کتابیں پڑھ سکتی ہے؟ اور نمبر 4، کیا ان عالم صاحب کی تقریر سننا جائز ہے؟ برائے کرم حضرت وضاحت فرمائیں۔ بریلوی اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام ہے۔ پہلے ہند پاک میں سچے پکے مسلمانوں کو بریلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بریلوی جب کہا جاتا ہے دیوبندی رابطی وغیرہ سب الگ ہو جاتے ہیں۔ نبی پہلی صحابہ کے دور کے بعد اہل اسلام نے، سچے مسلمانوں نے امتیاز کری، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کرنا شروع کیا۔ پھر اہل سنت والجماعت کتنے گروہ ہو گیا اور بس بات رہ دی۔ جن کے احناف پیرو ہیں اور ابو الحسن اشعری جن کے شافعی بس پیرو ہیں، پھر یہ پہچانے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، چار گروہوں میں اہل سنت والجماعت منحصر ہو گئے۔ اس زمانے میں اہل سنت
کا لقب ہو گیا. یہ وقت بھی صحابی رافضی کے مقابلے میں اپنے آپ کو سننے کرتے ہیں. اس طرح پرانے زمانے میں مسلمان ایک سمائی کا لقب تھا جس میں ہر مذہب اپنے آپ کو چھپاتا تھا. تمیز کے لیے ایک عرف حادث نیا نام اہل سنت سچے مسلمانوں کو رکھا گیا. اب سچے مسلمانوں کی سچے سنوں کی دو پہچانیں ہیں. سنی بریلوی اور مستقی اہل حضرت. ان صاحب کا یہ کہنا کہ اسلام کا نعرہ لگا یہ ٹھیک ہے, اہل سنت کا نعرہ لگا یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ضرورت کی قید لگانا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں مطلب کی حالت کہا جائے, یہ غلط ہے. ہر جگہ ہر مقام میں مستقی حالت کرنے کی ضرورت عام موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ مستقی حالت کی ضرورت ہے وہ کہیں نہیں ہے. ہمارے یہاں دستور ہے کہ کسی بزرگ کے نام کی منت مانتے ہیں, کام پورا ہونے پر اس بزرگ کے آستانے پر جا کر 1.25 من 50 کلو گرام کھانا پکا کر کھلایا جاتا ہے, جس میں مرد اور عورتوں کا مجمع ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا یعنی اس بزرگ کے آستانے پر جا کر کھانا پکا کر کھلانا جائز ہے, یا گھر پر ہی ان بزرگ کے نام کا کھانا پکا کر گھر پر ہی نیاز دلانا بہتر ہے. ایک شخص اس کھانے پر خرچ ہونے والی رقم کو مسجد میں دینا چاہتا ہے تو کیا یہ درست ہے؟ مزید یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا صدقہ کی رقم کو مسجد میں دے سکتے ہیں؟ اگر نظر مانی کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں اس بزرگ کے نام پر کھانا کھلاؤں گا. اس صورت میں یہ نظر شرعی ہے اس بزرگ کے نام پر فقراء کو کھانا کھلائے, چاہے گھر پر یا مزار شریف پر, لیکن عورتوں مردوں کا اختلاط یہ صحیح نہیں ہے. اور صدقے کی رقم, صدقے واجبہ کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے, البتہ صدقے نافلہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے. جی, ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہے مگر اس کا شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا, تو عورت نے جان بوجھ کر کفریہ کلمات بولے اپنا نکاح فاسد کرنے کے لیے اور دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے لیے. کیا اس طریقے سے اس کی طلاق ہو گئی اور دوسرے سے نکاح ہو جائے گا؟ ایسے حکم تو یہ ہے کہ دونوں شوہر میں سے کوئی بھی اگر معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو نکاح فوراً فسخ ہو جائے گا, لیکن عورت اگر کفر پکے
نہ نکلے گی، مجبور کی جائے گی کہ توبہ سیاح کرے، تجدید ایمان کرے، پھر اپنے شوہر سے نکاح جدید کرے۔ Is it permissible to go into sujood, sajda for Allah Ta'ala for other than obligatory? Like some people go into sujood for dua. No objection to this. جی، غوث اعظم کے دستے پاک میں اپنا ہاتھ دیا کسی خاتون کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ خاتون خاتون کس سے یہ کہتی ہے وہ مرید کرتی ہے تو اس کا مرید کرنا چاہیے۔ محمد نجف جمال ابن محمد جمال الدین، عاقب خان ابن آفتاب خان، محمد احسان عالم ابن محمد وکیل عالم، محمد عابد خان ابن محمد مختار احمد خان، بلال مومن ابن عبداللہ مومن، بھیونڈی مہاراشٹر، محمد احمد انصاری ابن قمر الدین انصاری، سیف احمد، ثانیہ کوثر، عظما زابات، رحمت بانو، زرینہ، سلمہ، شبنم بانو، مسکان، آفرین، روشن، رمضان، عابد حسین، ذاکر حسین، عبدالحمید، افسانہ، زیتون، عالیہ فاطمہ، افسانہ، اشفاق میمن، محمد جاوید، صناف محمد یونس انصاری، عبدالحمید، افسانہ بانو، رحمت بانو، محمد روشن علی، محمد رمضان، طاہرہ بانو، محمد افضل غوری، سیف احمد، صناف شکیل احمد، مہدی حسن، سروری خان، انواری بیگم، غوثیہ خاتون، احمد رضا، حامد رضا، مختار احمد، ربینہ خاتون۔ جی، یہ بیعت ہونے کے لیے ہیں۔ روبینہ نام ٹھیک نہیں ہے، مبینہ نام رکھے، مبینہ داخل سے طلب کیا جاتا ہے۔ جی، تجدید بیعت کے لیے ہیں اقبال حسین رضوی، محمد نعمان احمد، ملیحہ ناز ہیں، میر طیب علی، رضوانہ وائف آف توصیف رضا، محمد آصف قادری رضوی، تسلیم رضا، آفرین تسلیم رضا، احمد رضا، سبتین رضا۔ اس کو دوبارہ مرید کیا جاتا ہے۔ جی، طالب ہونے کے لیے ہیں ارم فاطمہ، محمد عمران رضوی، عبد الرحمن، والد آوان اور عالم حسین، طالب ہونے کی طالب کیا جاتا ہے۔ اجازت کے لیے حضرت میری چھوٹی بہن کے بال بہت گر رہے ہیں، ڈاکٹر نے ٹکلا ہونے کی صلاح دی ہے، تو کیا آپ کی اجازت ہے کہ وہ ٹکلی ہو جائے؟ نہیں، اس کی اجازت ہے۔ جی، اجازت فار دلائل الخیرات شریف، ندیم۔ اجازت دی جاتی ہے۔ شمع شبستان رضا اور شمع شبستان نوری کی اجازت کا طلبگار ہوں، میر طیب علی رضوی قادری۔ مجموعہ احمد رضا قدر، مجموعہ اعمال رضا کی اجازت ہے۔ جی، حمل کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، وقاص رفیق۔ استقرار حمل کا نقش مغالب، جی، استقرار حمل کا نقش مغالب، استقرار حمل کا نقش منگا لیں۔ جی، عرض ہے کہ میں مہدی حسن موسیٰ مسلسل 3 سال سے کرونک پینسیریا یعنی لبلبہ کے مرض میں مبتلا ہوں، ڈاکٹر اس مرض سے ہار چکے ہیں، اسی لیے آپ میرے لیے دعا فرمائیں اور کچھ وظیفہ بتا دیں جو میں خود پڑھا کروں اور اس مرض سے نجات پاؤں۔ اللہ شفا دے، آیات شفا پڑھے۔ جی، آیات شفا پڑھ لیں۔ اور راجستھان میں مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے مبلغ کا نام بتائیں تاکہ میں ان سے رجوع کر سکوں۔ آصف بھٹی، بڑی محمد ناگور، مفتی ولی محمد صاحب ناگور۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا کوئی مکمل علاج ہے؟ فیصل۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ جی، حضرت 1 مہینہ پہلے مجھے
ایک مہینہ پہلے مجھے پہلا لڑکا ہوا جس کا نام میں نے حضرت کے نام پر رکھا، محمد اختر رضا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، مسل VCD، جس کا سائز بڑا ہے۔ ڈاکٹر نے 2 مہینے پہ آپریشن کرنے کے لیے کہا، لیکن ٹھیک ہو جائے گا اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ گھر میں سبھی لوگ پریشان ہیں، دعا کی خاص درخواست ہے، کوئی وظیفہ بھی عنایت فرمائیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے اور اسے اپنی مریدی میں بھی شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام شبنم ہے، آیت شفا پڑھ لیں بھی۔ میرا نام شبنم ہے، میں نے سنی مذہب قبول کیا ہے اور حضور تاج الشریعہ سے مرید ہوئی ہوں۔ حضرت میرے لیے کوئی نام تجویز کیجئے۔ شبنم نام ہے نام صحیح ہے، مریم جی جی مریم جی۔ بھائی 1 مہینے کا ہے، ہمیشہ روتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ درود شریف پڑھ کے دم کر دیں۔ بچے کی ماں کا نام افسر بیگم ہے، بیٹی کا نام عطا کریں۔ افسر امبر نام رکھ لیں۔ جاب کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ عبدالعزیز رضوی۔ میرے والد کی میموری کمزور ہو رہی ہے، حضرت سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیجئے اور کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ عبدالواحد یا عبدالوحید۔ یا اللہ یا حفیظ پڑھا۔ یا اللہ یا حفیظ۔ باپ کا نام ہے محمد عارف اور ماں کا نام ہے انجم فاطمہ۔ لڑکے یعنی بوائے کے لیے نام رکھیں اور بیعت فرما لیں۔ محمد عارف باپ کا نام ہے۔ محمد واصف۔ جو تعویذات ابھی استعمال میں نہیں ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی۔ درس نظامی کے 6 درجے کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں قرآن مجید میں تعلیل شدہ سیغوں کو یکجا کر کے ان کی تعلیلات کر کے ایک کتابی صورت میں لانا چاہ رہا ہوں تاکہ درس نظامی کے طلبہ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں اور میرے لیے نجات آخرت کا ذریعہ ہو۔ آپ اس کام میں کامیابی کے لیے دعا فرما دیں اور میری مغفرت کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ عبداللہ حسن اختر القادری۔ اللہ کامیاب کرے۔ محمد اویس 10 سال کا ہے اور آپ کا مرید بھی ہے۔ 1 ماہ کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہے، بلڈ کینسر کی بیماری کی وجہ سے۔ آپ سے عرض ہے کہ دعا فرمائیں کہ اس بیماری سے جلد از جلد شفا مل جائے۔ اللہ شفا دے۔ محمد عمر دردناک بیماری میں مبتلا ہے، دعا فرمائیں کہ ڈاکٹر اور ٹیسٹ جھوٹے ثابت ہو اور جلد سے جلد شفا مل جائے اس بیماری سے۔ اللہ شافی، اللہ کافی۔ جی۔ گھر میں سب کی صحت کے لیے، کاروبار میں برکت، نیک تمنائیں پوری ہوں، اولاد نصیب ہو، صحت کے لیے سکسیس ان ایگزامز، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیٹے کی صحت، روزگار اور والدین کی صحت، بیٹے کو بلڈ کینسر سے شفا مل جائے، ہر جائز تمنائیں پوری ہوں، ضمانت منظور ہو جائے، والدہ کی صحت، جنرل دعاز فار ایوری پرپز، مشکلات آسان ہوں۔ ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب وقاص رفیق، احمد رضا خاکو، شبیر خاکو، نازیہ خاکو، حفصہ خاکو، محمد نعمان احمد، مزمل خان، محمد اسلم ابن عبد الجبار، سید خضر نوری، انمول مہک بقالی، اشفاق مدیحہ اویس، مزمل حق، محمد عاقب، انجم ربی، محمد اشرف، مسعود نوری، محمد توفیق خان، محمد شاداب رضوی، ڈاکٹر غلام محمد رضوی، مولانا غلام مصطفیٰ، جنید پٹیل، اختر حسین، تسلیم رضا، سروری خان، انوری بیگم، غوثیہ خاتون، احمد رضا، حامد رضا، مختار احمد، ربینہ خاتون، محفوظ رضا رضوی اور نگینہ بانو۔ اور جی، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔